نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم کسی اسم کے 4 پہلوؤں میں سے 2 کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ انہیں اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو یہ کورس مکمل کرنے کی توفیق بخشے اور اس سلسلہ میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم کسی اسم کے اعراب کے بارے میں پڑھیں گے۔ اردو زبان میں کسی لفظ پر زبر زیر اور پیش لگانا اعراب کہلاتا ہے۔ یاد رہے عربی میں اسے اعراب نہیں بلکہ حرکات لگانا کہا جاتا ہے۔ کسی بھی اسم کا اعراب سمجھنے کے لیے ان فقرات پر غور کیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیبہ میں لفظ اللہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے لفظ اللہ کے آخر میں پیش ہے اور آخر میں جو لفظ اللہ ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح سے اس پر غور کیجئے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس میں دیکھیں لفظ محمدن، اس کے آخر میں 2 زبر ہے اور 1 الف ہے۔ اسی طرح سے اس فقرہ کو دیکھیے، ان اللہ مع الصابرین۔ اس فقرہ میں لفظ اللہ پر زبر ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ درود شریف میں آنے والے لفظ محمد کے نیچے 2 زیر ہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس میں لفظ محمد کے آخر میں 2 زبر ہیں اور کلمہ طیبہ میں آنے والے لفظ محمد کے آخر میں 2 پیش ہیں۔ اس طرح سے غور کریں، لفظ اللہ کی 3 صورتیں آ گئیں، اللہ، اللہ اور اللہ ہی، اور اسی طرح سے لفظ محمد کی 3 صورتیں آ گئیں، محمدن، محمدن اور محمدن۔ عربی میں کوئی اسم فقرات میں اپنی حیثیت یا دیگر وجوہات کی بنا پر اپنی شکل تبدیل کرتا ہے۔ اسم میں یہ تبدیلی اسم کا اعراب کہلاتی ہے۔ اسم میں تبدیلی اس کے آخر میں ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی اگر حرکات سے ہو تو اسے اعراب بالحرکت، اور اگر یہ تبدیلی حرف سے ہو تو اسے اعراب بالحرف کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اعرابی تبدیلی ہونے سے کسی اسم کے معانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعرابی تبدیلی کے اعتبار سے کسی اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت ہے حالت رفع، دوسری حالت ہوگی حالت نصب اور تیسری حالت ہوگی حالت جر۔ حالت رفع کسی اسم کی اصل حالت حالت رفع کہلاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کوئی بھی اسم حالت رفع سے حالت نصب اور حالت جر میں کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے۔ کسی بھی اسم میں اعرابی تبدیلی آنے کی وجوہات ہم آنے والے اسباق میں پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی اسم حالت رفع سے حالت نصب اور حالت جر میں کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایسے اسماء کو لیتے ہیں جن کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، یعنی ایسے اسماء جن کے آخر میں 2 پیش ہوں وہ حالت رفع میں ہوں گے۔ جب ایسے اسماء کو حالت نصب میں تبدیل کرنا ہو تو ان کے آخری حرف پر 2 زبر لگاتے ہوئے الف کا اضافہ کر دیں تو وہ اسم حالت نصب میں تبدیل ہو جائے گا۔ مثلا محمدن، اسے حالت نصب میں تبدیل کرنا ہو
تو یہ بن جائے گا محمدن۔ محمدن حالت رفع ہے اور محمدن حالت نصب ہے۔ جب اسی اسم کو حالت جر میں تبدیل کرنا ہو تو اس کے آخری حرف کے نیچے 2 زیر لگا دیں تو یہ اسم حالت جر میں تبدیل ہو جائے گا۔ لہٰذا محمدن کی حالت نصب ہوگی محمدن اور اس کی حالت جر ہوگی محمدن۔ اگلا اسم ہے مسجدن۔ مسجدن کے آخری حرف پر 2 پیش ہیں۔ جب یہ اسم حالت نصب میں تبدیل ہوگا تو یہ 2 پیش ہٹ جائیں گی اور اس کی جگہ پر 2 زبر لگیں گی اور آخر میں ایک الف کا اضافہ ہو جائے گا تو یہ لفظ بن جائے گا مسجدن۔ اور جب اسی اسم کو حالت جر میں تبدیل کرنا ہو تو اس کے آخری حرکات کو ہٹاتے ہوئے 2 زیر لگا دیں تو یہ لفظ بنے گا مسجدن۔ مسجدن حالت جر ہوگی۔ اسی طرح سے فاسقن، اس کی حالت نصب ہوگی فاسقن اور اس کی حالت جر ہوگی فاسقن۔ ایسے اسماء جن کے آخر میں 2 پیش ہوں انہیں حالت نصب میں تبدیل کرنے کے لیے ان کی آخری 2 پیش کو ہٹاتے ہوئے 2 زبر میں تبدیل کر دیں اور آخر میں الف کا اضافہ کر دیں تو وہ اسم حالت نصب میں تبدیل ہو جائے گا، اور اسی اسم کے آخری حرف کی حرکات کو ہٹاتے ہوئے 2 زیر لگا دی جائیں تو وہ اسم حالت جر میں تبدیل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے ایسا اسم جس کے آخر میں گول تا ہو یا حمزہ ہو حالت نصب میں تبدیل کرتے ہوئے اس میں 2 زبر تو لگائی جائیں گی لیکن اس میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ مثلا اسم ہے مسلمتن، جب اسے حالت نصب میں تبدیل کرنا ہو تو یہ مسلمتن ہوگا اور اس کے آخر میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایسا اسم جس کے آخر میں حمزہ ہو اور اس کے اوپر 2 پیش ہوں تو اسے حالت نصب میں تبدیل کرتے وقت الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثالیں ہیں سماعن، اس کی حالت نصب ہوگی سماعن۔ اب دیکھیے سماعن میں الف کا اضافہ نہیں کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں حمزہ ہے، اور سماعن کی حالت جر ہوگی سماعن۔ اس کی اگلی مثال ہے ماعن، اس کی حالت نصب ہوگی ماعن۔ ماعن کو بھی جب حالت نصب میں تبدیل کریں گے اس کی حمزہ کی حرکات 2 زبر میں بدلیں گی، اس کے آخر میں الف کا اضافہ نہیں کیا جائے گا اور ماعن کی حالت جر ہوگی ماعن۔ اسی طرح سے سوءن، یہ حالت رفع ہے، اس کی حالت نصب ہوگی سوءن اور حالت جر ہوگی سوءن۔ اگلا اسم ہے آیتن، اس پہ غور کیجئے، اس کے آخر میں گول تا ہے اور اس کے اوپر 2 پیش ہیں، اس کی حالت نصب ہوگی آیتن۔ اس کے بھی آخر میں ہم نے الف کا اضافہ نہیں کیا۔ جب اسی اسم کو حالت جر میں تبدیل کرنا ہو آیتن کی حالت جر ہوگی آیتن۔ یہ قاعدہ ان اسماء کے لیے تھا جن کے آخر میں 2 پیش ہوں۔ ایسا اسم جس کے آخر میں 2 پیش ہوں اسے حالت نصب میں تبدیل کرتے وقت اس کے آخر میں 2 پیش کو ہٹا کر 2 زبر لگا دیں اور آخر میں الف کا اضافہ کر دیں تو وہ اسم حالت نصب میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کا استثناء یہ ہے کہ وہ اسماء جن کے آخر میں گول تا ہو یا حمزہ ہو ان کے حالت نصب میں تبدیل کرتے وقت ان کے آخر میں 2 زبر تو لگائی جائیں گی لیکن ان کے آخر میں الف کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور وہ اسماء جن کے آخر میں 2 پیش ہوں ان کی حالت جر بنانے کے لیے آخری 2 پیش کو ہٹا کر 2 زیر میں تبدیل کر دیں تو وہ اسم
حالت جر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی تثنیہ اسم کی حالت نصب اور حالت جر کیا ہوگی۔ کسی بھی تثنیہ اسم کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہی طرح سے بنائی جائے گی۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ تثنیہ اسم کے آخر میں موجود الف نون کو ہٹا کر اس کے آخر میں یا نون لگا دیں تو وہ اسم کی حالت نصب بھی ہوگی اور حالت جر بھی ہوگی۔ آپ دیکھیے مسلمانی یہ ایک تثنیہ اسم ہے، اس کی حالت نصب بنانا ہو تو اس کے آخر میں موجود الف نون کو ہم ہٹا کر اس کے آخر میں یا نون لگا دیں تو مسلمانی بن جائے گا مسلمینی، لہٰذا مسلمانی کی حالت نصب ہوگی مسلمینی، اور اس کی حالت جر بھی اسی قاعدے کے تحت بنے گی کہ الف نون کو ہٹاتے ہوئے آخر میں یا نون لگا دیں تو وہ اسم حالت جر میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا مسلمانی کی حالت جر بھی مسلمینی ہی ہوگی۔ اسی طرح سے اگلا اسم ہے مسلمتانی، یہ تثنیہ اسم ہے اور مؤنث اسم ہے۔ جب اسے حالت نصب میں تبدیل کرنا ہو تو اس کے آخر میں بھی موجود الف نون کو ہٹا دیں اور آخر میں یا نون کا اضافہ کر دیں تو یہ اسم حالت نصب میں تبدیل ہو جائے گا۔ مسلمتانی، اس کا آخری الف نون ہٹایا اور آخر میں یا نون لگا دیا تو یہ لفظ بن جائے گا مسلمتانی سے لفظ بنے گا مسلمتینی۔ مسلمتانی کی حالت نصب ہے اور مسلمتانی کی حالت جر بھی مسلمتینی ہی ہوگی۔ اسی قاعدے کے تحت ان اسماء کی مزید مشق کرتے ہیں۔ مسجدانی، یہ تثنیہ اسم ہے، اس کی حالت نصب ہوگی مسجدینی اور اس کی حالت جر بھی ہوگی مسجدینی۔ اس کے بعد اگلا اسم ہے بابانی، اس کی حالت نصب ہوگی بابینی اور حالت جر بھی ہوگی بابینی۔ جنتانی، یہ تثنیہ اسم ہے، اس کی حالت نصب ہوگی جنتینی اور حالت جر بھی ہوگی جنتینی۔ یاد رکھیے کسی بھی اسم کی اعرابی حالت تبدیل ہونے سے اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا معنی وہی رہے گا جو اس کا معنی ہے۔ اس میں یہ تبدیلی کس وجہ سے آئی ہے، ان کی کیا وجوہات ہیں، یہ وجوہات ہم آنے والے اسباق میں ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ فی الحال ہم صرف ان کی اعرابی حالتوں کو سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے اسم کے اعراب کے بارے میں پڑھا، مزید ہم نے جانا اعراب کے اعتبار سے اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اس کے بعد ہم نے تنوین والے اسم اور تثنیہ اسم کو حالت نصب اور حالت جر میں تبدیل کرنا سیکھا۔ اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، آمین۔